اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین۔ لفظی ترجمہ: وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کانا ہودن، سوائے جو ہو یہودی، اور نصرانی، یعنی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، نصرانی یہ سمجھتے ہیں کہ نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہے۔ قل، کہہ دے، ہاتو برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل، تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، اس بات پر یعنی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا خیال باطل ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ پچھلی آیات سے کیونکہ یہودیوں کی غلطیوں کا اور ان کی سازشوں کا ذکر آ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور مسلمانوں کی تعلیم کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے ہم نے اس پر ایمان نہیں لانا، پھر مسلمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس کے جواب میں مومنوں کو بتایا گیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے پاس بھیجو گے تم اس کا اجر پاؤ گے۔ آج کی آیت نمبر 111 جو پڑھی جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صرف تلک فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دل کا امانیہم، یہ تو ان کی جھوٹی آرزویں ہے اور ان کے پاس اس چیز کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ہاتو برہانکم، ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور وہ اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف ان کی جھوٹی آرزویں تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا بیان کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی کچھ نہ سمجھتے تھے اور صاف کہتے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ سورۃ المائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اسی طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک اور دعویٰ کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لاؤ دلیل پیش کرو، اور انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا ہاں، جو کوئی بھی اللہ کا فرمانبردار ہو جائے اور خلوص اور توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اخلاص اور سنت کے مطابق عمل قبولیت کے لیے لازم شرط ہے۔ اسلم وجہہ للہ سے مراد خلوص سے، وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا،
جب تک سنت کی تابع داری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے احکام پر عمل کریں اور سنت کے طریقوں سے نبی کے وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور قرآن کے احکام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور یہودیوں کے غلط اور عیسائیوں کے غلط پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں۔ یہ صرف ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مذہب جھوٹا اور ہم سچے اور ہم جنت میں جائیں گے تو باقی لوگ نہیں جائیں گے۔ یہ صرف جھوٹی بازوئیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے، اتباع سنت والے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اس طریقے سے عمل کرنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس سوائے ان کی جھوٹی آرزوؤں کے ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ما علینا الا البلاغ۔